میں شہداء کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بڑا گہرا تعلق رہتا ہے ان کے ساتھ، صرف اس وجہ سے کہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں پاکستان کی طرف سے آپ کی امانت کے طور پر ان کے خاندان والوں کو فون کرتا ہوں، کبھی باپ سے، بھائی سے، ماں سے، بہنوں سے، اور جب بات کرتا ہوں لوگ روتے ہیں، میں بھی روتا ہوں ان کے ساتھ، مگر میں ان کو یہ اجاگر کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے اپنے عظیم سپوتوں کے والدین ورثاء سے ملا اور میں نے ہر ایک کی خدمت میں صدق کے دل کے ساتھ ان کو یہ پیغام دیا اپنی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے، قائد کا پاکستان آج موجود ہے تو آپ کے سپوتوں کے لہو کے عوض ہے۔ قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں، ان قوموں کو تاریخ میں کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ شہداء کے خون کا ہم سب پر قرض ہے۔ آئے مل کر عہد کریں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خاطر نفرت کی تمام دیواروں کو گرا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اس وقت پورے پاکستان میں یوم تکریم شہداء منایا جا رہا ہے اور آپ نے سارے دن آپ نے تقریبات دیکھی، اس وقت بھی تقریبات چل رہی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورا پاکستان اس وقت اپنے شہداء کے ساتھ باہر ہے اور وہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کو کنڈیم کر رہا ہے اور سب کا خیال یہ ہے کہ اس قسم کا واقعہ پاکستان میں دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا ہمارا جو شو ہے یہ خصوصی شو ہے، ہم پولیٹیکل شوز کرتے ہیں لیکن آج کا شو پولیٹیکل شو نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 4 فیملیز ہیں اور ان چاروں فیملیز کا تعلق شہداء کی فیملی سے ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں 4 سیکٹرز کو ہم انکلیوڈ کریں اور ان سے سٹوری سنیں گے کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس کو دیکھنے کے بعد اور 10 مئی کے واقعے کو دیکھنے کے بعد ان کے جذبات کیا تھے اور پاکستان میں شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اگر آئندہ سیاست میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو پورے پاکستان کا کیا ریاکشن ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں صالحہ حیدر صاحبہ اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا تعلق آرمی کے ساتھ تھا اور اس میں ایک ٹریجڈی ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا تعلق تلہ گنگ سے ہے اور اس وقت یہ چکلالہ گیریزن میں رہتی ہیں، تشریف رکھتی ہیں وہاں پہ، اور 20 سپٹمبر 2019 کو ان کے شوہر میجر عدیل شہید ہوئے تھے، محمد ایجنسی میں ان کی شہادت ہوئی تھی، لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ ان کے دوسرے خامد تھے اور جو پہلے خامد تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے اور ان کا تعلق بھی افواج پاکستان کے ساتھ تھا۔ تو 2 شادیاں تھیں، ان کی پہلی شادی 2014 میں ایک کیپٹن کے ساتھ ہوئی اور ان کی شہادت ہوگی ضرب عضب میں، اور اس کے بعد میجر عدیل شہید جو ہیں ان کے ساتھ ان کی شادی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو 2 شہداء کی یہ بیوہ ہیں اور 3 بیٹیاں ان کی، اور یہ آگے چل کے بتائیں گی بڑی بہادر خاتون ہیں کیونکہ انہوں نے خود کام سٹارٹ کیا اور اب ان کا ایک برانڈ ہے اور بڑا اچھا برانڈ چل رہا ہے۔ مشتبہ جمال افریدی صاحب ہے ہمارے ساتھ، ان کے والد ونگ کمانڈر جمال افریدی تھے، وہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کا تعلق ایئر فورس کے ساتھ تھا۔ ان کا تعلق پشاور کے ساتھ ہے، نور خان ایئر بیس میں رہتے ہیں اور جب ان کے والد شہید ہوئے تھے 2014 میں تو اس وقت ان کی عمر صرف 9 سال تھی اور 2 بھائی ہیں اور ان کی والدہ نے اور ان کو جس طرح پالا یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ والد کی شہادت کے بعد کیا حالات تھے۔ اور مسز زعفران ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ شہید ہیں، پولیس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کانسٹیبل تھے، پولیس کانسٹیبل تھے، اور گجر خان سے ان کا تعلق ہے، پولیس لائن راولپنڈی میں یہ رہتی ہیں، اور ان کے جو خامد ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی 2019 میں ڈیوٹی کے دوران، اور اس کے بعد 2 ان کے بچے ہیں اور انہوں نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پالی اور بڑی بہادر خاتون ہیں اور اس وقت یہ خود بھی پولیس کے اندر ملازمت کرتی ہیں۔ اور ہماری جو چوتھی مہمان ہیں شہید سپاہی غلام رضا صاحب جو تھے ان کی شہادت تھی، ان کی ہمشیرہ ہیں غلام رقیہ ان کا نام ہے اور ان کا تعلق راولپنڈی کے ساتھ ہے۔ تو میں صالحہ صاحبہ آپ سے آغاز کروں گا، آپ اپنی ایک تو میں چاہوں گا کہ پوری قوم کو اپنی کہانی سنائیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ جب شہداء کی یادگاروں کے ساتھ یا اس کی بے حرمتی ہوتی ہے تو فیملیز کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ جی سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے گرینڈ فادر، میرے دادا ابو وہ بھی شہید ہیں 71 میں۔ جی اچھا، اس کے بعد میں تلہ گنگ سے بلانگ کرتی ہوں۔ پھر جب میری اسٹڈیز ختم ہوئی، میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو میرا نکاح ہو گیا کیپٹن مجاہد کے ساتھ۔ پھر 2 ایئرس نکاح رہا، پھر جیسے ہی میری رخصتی ہوئی تو وہ ابھی ہارڈ ایریا میں تھے، کمپلیٹ ہونے والا تھا ہارڈ ایریا، تو شادی کے 6 مہینے کے بعد مجاہد کی شہادت ہو گئی۔ پھر ان کی شہادت کے 8 منتھس کے بعد میری بیٹی ہوئی، صبغہ فاطمہ نام ہے اس کا۔ تو ایک میری بچی مطلب وہ اس کا اس سچویشن میں پیدا ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اس کے 2 ایئرس کے بعد میری شادی ہوئی میجر عدیل کے ساتھ اور پھر 2016 میں شادی ہوئی، 17 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹوئنس بیٹیوں سے نوازا
اور 19 میں عدیل کی پوسٹنگ آ گئی اور عدیل کی شہادت 19 سپٹمبر میں ہو گئی. تو میں اپنے آپ میں بڑا مطلب میں بڑے فخر کے ساتھ کہتی تھی کہ میرے پاس 2 شہیدوں کی اولادیں ہیں. مطلب میں 2 شہیدوں کی اولادیں پال رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں 2 شہیدوں کی اولادیں پالوں. میرے اندر خون شہیدوں کا خون ہے. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اسی طرح سے تھا. تو میں کبھی بھی ڈی موٹیویٹ یا اس طرح کبھی بھی نہیں ہوئی. میں نے اپنے بچوں کو ریز کرنے کے لیے جو آخری حد تک ممکن ہو سکتا ہے وہ میں کر رہی ہوں, کرتی تھی. لیکن جب یہ والا انسیڈنٹ ہوا 9 مئی کا, تو اس دن میں نے اپنے بچوں کو بلا کے میں نے ان سے معافی مانگی ان کے فادر کے بہاف پہ کہ اس قوم کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے. اور میں نماز پڑھتے ہوئے میں رو رہی تھی کہ مطلب یہ کیا ہو گیا کہ ہمیں لوگ اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے جو یادگاریں ہیں ان کو جوتے مار رہے ہیں, ان کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. اور وہ چیز دیکھ کے تو مجھے 1 منٹ کے لیے لگا کہ شاید میں اپنے ملک میں نہیں ہوں, میں کہیں اور ہوں, اور پتہ نہیں یہاں کے لیے کیوں قربانی دی اور ہم لوگ کیوں سفر کر رہے ہیں. میرے ہسبینڈ نے قربانی دی اس قوم کے لیے. انہوں نے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ میرے 3 بچے ہیں اور بچیاں ہیں, خاص کر کے بچیاں, اور اس سوسائٹی میں جو یادگاروں کا یہ حال کر سکتے ہیں, بچوں کا کیا ہو سکتا ہے. اس دن کے بعد پھر ہم تو ڈر کے ہمارے باہر بھی نہیں نکلتے تھے. حالانکہ میرے جو ہسبینڈ نے وہ اس ملک کے محافظ تھے اور انہوں نے اس ملک کے لیے جان دی ہے, اور پھر ہم ڈر کے ہمارے باہر نہیں نکل پا رہے تھے. یہ ایک بہت بڑی عجیب چیز تھی اور ایک بہت خوف والی سچویشن. اچھا, آپ سے ایک سوال ہے, آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو آپ کنٹونمنٹ میں رہتی ہیں, کینٹ ایریا میں رہتی ہیں, تو اس وقت وہاں کی کیا صورتحال تھی؟ سوال میں دوبارہ آپ سے یہ کروں گا. مشتبہ, آپ جب آپ کے والد شہید ہوئے تو آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ تب میری عمر 9 سال تھی. اور آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کی عمر؟ تب ان کی عمر 5 سال تھی. 5 سال تھی. اور والدہ آپ کی ہاؤس وائف ہیں؟ جی. وہ صرف گھر پہ کام کرتی ہیں, ان کا کام نہیں. تو اس کے بعد جب والد کی شہادت ہوئی تو پھر کیسے آپ لوگوں نے زندگی گزاری؟ تب ہم 2014 میں جب بابا کی شہادت ہوئی تو ہم نے 1 سال شورکوٹ میں ہی گزارا. تو اس کے بعد ہم 15 میں پنڈی آئے, نور خان بیس. اس کے بعد پھر ابھی. اور فائٹر پائلٹ تھے وہ؟ ہاں جی, فائٹر پائلٹ میرا آج کے پائلٹ تھے. اور پھر اس کے بعد وہی میں نے اپنی اسکولنگ شروع کی. اچھا, شہادت کیسے ہوئی ان کی؟ شہادت ان کی دراصل معراج, ظاہری بات ہے, جو نارمل فلائٹ ہوتے ہیں سرگودا سے, تو وہ نارمل فلائٹ روٹین پہ نکلے تھے. تو ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ان جہاز میں, جس کی وجہ سے پھر وہ ایجیکٹ حالانکہ کر سکتے تھے, لیکن اگر وہ ایجیکٹ کرتے تو دراصل وہاں پہ ایک پورا گاؤں تھا, تو پھر جہاز پورے گاؤں میں چلا جاتا اور پھر ایک بہت ہی بڑا نقصان ہو جاتا. تو پھر اسی وجہ سے پھر گاؤں بچاتے رہے. ہاں جی, ایسا ہی, بالکل ایسا. اور اس میں شہادت ہوگی. ٹھیک ہو. اور اس کے بعد پھر آپ وہیں پہ شورکوٹ رہے کچھ عرصہ ہم شورکوٹ رہے جی, 1 سال. پھر اس کے بعد ہم پنڈی واپس آئے, تو پھر ابھی بھی ہم ادھر ہی رہائش. تو آپ ایجوکیشن پھر آپ نے کیسے حاصل کی؟ والدہ نے کام کیا یا جی, انہوں نے 2016 میں جاب کی میری ماما نے. پھر تب میں جب پنڈی آیا تو تب میں 3 کلاس میں تھا. تو پھر میرا بھائی تب تھا 1 کلاس میں. تو پھر ابھی میری ماما نے جاب چھوڑ دی ہے. 18 تک انہوں نے جاب کیا تھا. تو پھر ابھی میرا میٹرک ختم ہو چکا ہے, تو ابھی انشاءاللہ میری کالج شروع ہو جائے گا, اور میرا بھائی بھی 5th میں. اور گھر کے اخراجات جو ہیں وہ ایئر فورس جو پینشن دیتی ہے جو اسی سے؟ ہاں جی, ایسے ہی ہے. ایک تو جو ایئر فورس ہمیں پلاٹ دیتی ہے, ایک اس سے, اور ایک جو نارمل پینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, اسی سے گزارا کرنا ہے. اچھا, یہ جو 9 مئی اور 10 مئی کو جو واقعات ہوئے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز بھی توڑ رہے ہیں لوگ, اور ایئر فورس کے بیسز پہ حملہ ہو رہا ہے, تو کیا آپ کو محسوس ہوا اس وقت؟ تب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ ظاہری بات نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو نہیں جانتا, he doesn't know you, لیکن وہ کسی مطلب ظاہری بات ہے, جب بابا کی شہادت ہوئی تو انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا کہ نہیں میرا بیٹا ہے, نہ ہی میری بیگم ہے, انہوں نے شہادت دے دی. لیکن وہ بس کیا کہہ سکتے ہیں, افسوس اور دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ. ٹھیک ہو. پاکستان کا المیہ خاصت یہ ہے کہ ہم نے بعض اوقات شہیدوں کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں کہ ایک سیولین شہید ہے, ایک پولیس کا شہید ہے, ایک سول سروس کا شہید ہے, ایک فوج کا شہید ہے, یا پھر ایک عام آدمی
جو عام شہری ہے وہ شہید ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تفریق بھی ختم ہونی چاہیے اور ہم کوشش کریں کہ اس تفریق کو ختم کریں. اور اس بار جس طرح پاکستان کے اندر ایک اویئرنیس ڈیولپ ہو رہی ہے, جس طرح آرمی چیف پولیس اہلکاروں کے گھروں میں گئے, تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تفریق ختم ہو رہی ہے اور یہ تفریق ختم ہونی چاہیے. ہمارے شو میں 2 ایسی خواتین ہیں کہ جن کے جو گھر والے تھے ان کا تعلق پولیس کے ساتھ تھا. تو اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ان کی طرف جائیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مسز زعفران, آپ فرمائیے گا, آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ شہید کانسٹیبل, ان کا تعلق ظاہر پولیس کے ساتھ تھا, تو یہ واقعہ ہوا کیسے تھا, کیا ہوا تھا؟ 21 فروری 2019 کو اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے تو یہ اسی سنہ ایک دہشت گرد آیا, اس نے ریوالور تھے 2 ہاتھ اس میں, تو اس نے بس فائرنگ شروع کر دی, تو اس میں میرے ہسبینڈ شہید ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو 9 مئی کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ بہت افسوسناک واقعہ تھا شہیدوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے. ہمارے بچوں سے ہم سے سوال کیے جا رہے تھے, ماما جی کیوں ہمارے پاپا کی تصویروں کو مارا جا رہا ہے, شہیدوں کو کیوں مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بس اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے. تو جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ان کی شہادت کے بعد محکمے نے بہت سپورٹ کی, خصوصی آئی جی صاحب نے, سی پی او صاحب نے. اس سے پہلے آپ ہاؤس وائف تھی یا جاب کرتی تھی؟ جی ہاؤس وائف تھی. جی 2 میرے بچے تھے, اس بچی کی عمر 4 سال تھی, بہت چھوٹی تھی. تو پھر محکمے نے بہت سپورٹ کیا, مجھے جاب دی, میرے بچوں کا ایڈمیشن کروایا کے پی ایس میں. جی تو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور گھر بھی دیا ہے. اور اب جاب ہے آپ کے پاس؟ جی. اور کس ٹائپ کی جاب ہے؟ کلیریکل سٹاف میں. کلیریکل سٹاف. جی. اور گھر بھی ہے پولیس نے دیا آپ کو؟ جی. اور پینشن میں گزارا ہو جاتا ہے آپ کو, اور آپ کی سیلری فل سیلری مل رہی ہے, میرے ہسبینڈ کی بھی اور مجھے بھی سیلری مل رہی ہے, اور اس سے اب گزارا آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر. اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس ٹائپ کے, جب پولیس کو بہت بری طرح پیٹا جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں جب وہ ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہے ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے, اور پھر جو 9 مئی 10 مئی کو جو پولیس کے ساتھ ہوا, تو آپ کو ویسے کیا فیلنگ ہوئی آپ کی؟ میں نے واحد ایسا محکمہ دیکھا ہے پنجاب پولیس جو 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں. ہمارے سی پی اوز, ہمارے آر پی اوز, ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ رات کو بھی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ گھروں میں سوئے ہوتے ہیں. تو یہ پنجاب پولیس کے لیے جو غلط الفاظ یوز کرتے ہیں ان کو میں اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ ان کو ہدایت دے, اور وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو کبھی یہ الفاظ نہ یوز کریں. وہ جس طرح بیوہ کے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں, ہمارا محکمہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں, بہت مشکور ہیں ہم ان کے. ٹھیک ہے. اچھا غلام رقیہ, آپ کی طرف آنا ہے, یہ فرمائیے کہ آپ کے جو بھائی تھے وہ فوج میں سپاہی تھے. ٹھیک. تو اب ان کی شہادت ہوئی کیسے تھی, اور اس وقت آپ کیا کرتی تھی اور آپ کے پیرنٹس وغیرہ؟ شہید غلام رضا, ان کے بارے میں کہنا چاہوں گی, مظفر آباد سیکٹر کشمیر میں ان کی شہادت ہوئی, رات کا ٹائم تھا. تو بس انڈیا کی طرف سے فائرنگ ہوئی, ان کے سر تھے, ان کے ساتھ ہی اس دوران ہی انہوں نے شہادت نوش فرمائی. تو اس ٹائم میں کالج میں پڑھتی تھی. میں کالج سے, یہ 2019 کا واقعہ ہے نا؟ جی 2019 کا. میں کالج سے واپس آئی تو گھر میں مجھے رونے کی آوازیں آئیں. اب مجھے لگا کہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے, کیونکہ ان کی ہارٹ پیشنٹ تھے وہ بھی. تو مجھے لگا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن میں اندر جیسے ہی انٹر ہوئی گھر میں تو تب مجھے اس ٹائم بتایا کہ تمہارا بھائی اب نہیں رہا, وہ شہید ہو چکا ہے. بہت ہی مشکل ٹائم تھا اس ٹائم پہ کہ کیا ایک دم سے ہوا گیا اور کیوں ہوا ہے. میں اسی دن کالج سے بھی سن کے آ رہی تھی کہ حالات ملک کے بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں, تو عنقریب کیا پتہ جنگ ہو. تو میرا ایک مائنڈ میں کلک ہوا کہ کیا پتہ بھائی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو جائے, لیکن نہیں, میں نے یہی کہا کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. خیر ان کی شہادت کے بعد 4 سال ان کو گئے ہوئے ہو چکے ہیں. اچھا وہ آپ سب سے بڑے بھائی تھے؟ نہیں, سیکنڈ نمبر پہ. سیکنڈ نمبر. اور ان سے بڑے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ باہر ہوتے ہیں. وہ باہر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں. تو وہ 3rd پہ تھے. سب سے بڑے میرے بھائی ہیں, اس سے چھوٹی میری آپ ہیں, اس سے چھوٹے بھائی تھے اور اس سے چھوٹی میں. اور والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی باہر ہی تھے, ایک کمپنی کے سپروائزر تھے. ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. بس انہی کے وہ غم اسی لحاظ سے, تو ان کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. ان کو بھی 2 سال بیت چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھائی کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے پورے خاندان کے لیے. تو 9 مئی کا یہ جو واقعہ ہوا بہت ہی غلط تھا. کیا میں یہی سوال کرتی ہوں عوام سے کہ کیا انہوں نے اس وجہ سے جان دی تھی کہ آج آپ ان کی فیملیز کو اس طرح ہرٹ کریں؟ انہوں نے بنا اپنی فیملیز کی پرواہ کیے, کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنی جانیں دی, کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر. لیکن یہ چیز کیا ان کو جب انہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی تب انہیں یہ ریلائز نہیں ہو کہ ان کی فیملیز پہ کیا گزرے گی, کتنا وہ ہرٹ ہوں گے. تو میں ان کے لیے یہی کہنا چاہوں, خداراں قدر کریں ان شہداء کی جنہوں نے وطن کی خاطر جان دی ہے, اپنا خون اس مٹی میں ملایا ہے.
تو جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ادارے کی طرف سے سپورٹ ملی خاندان کو؟ کافی حد تک ہمیں آج تک آرمی یاد رکھتی ہے، اور میں اس چیز سے چاہے آرمی کے خلاف بہت سی باتیں ہوئی ہیں اور بہت ہی غلط باتیں ہوئی ہیں، ان کے آرمی نے ہمارا ہر قدم پہ ساتھ دیا اور آج تک آرمی نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آرمی کی قدر کریں. آرمی ہر انسان کا اچھا ہی سوچتی ہے، کبھی انہوں نے برا نہیں چاہا. تو اچھا، یہ فوج کس طرح خیال رکھتی ہے اپنے شہداء کا؟ فیملیز کا اسی طرح کہ ان کی بہت زیادہ سپورٹ، چاہے کوئی بھی پرابلم ہو ہمیں صرف ایک کال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہمیں اسی ٹائم پہ اس کو سلوشن سب کچھ، کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی ٹیلی فون نمبر دیا گیا جہاں پہ؟ جی بالکل. ان کے میں چیف صاحب سے بھی ملی تھی اور تب بھی انہوں نے فون نمبرز بھی ہمیں الگ سے دیے ہوئے ہیں جبکہ نہیں دیے جاتے. تو لیکن شہداء کی فیملیز کے لیے بہت اچھا ریلیف تھا یہ، تو بہت اچھے سے وہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. اور تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اس ٹائپ کے جو واقعات ہیں 9 مئی 10 مئی کے واقعات یہ رکنے چاہیے پاکستان میں، اور کم از کم افواج پاکستان کے یا پولیس کے یا رینجرز کے جو شہداء ہیں ان کی وہ قوم کو اس طرح کیئر کرنی چاہیے جیسی کرنی چاہیے؟ بالکل قوم کو کیئر کرنی چاہیے. دیکھیں ایک شہید جب اپنی جان دیتا ہے تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر قوم سوچے ان شہداء کے بارے میں کہ ان کی فیملیز پہ کیا گزرے گی جب ہم یہ کام، انہوں نے بنا سوچے اتنے بڑے قدم اٹھائے ہیں، ان کی پکس کو جلایا، ان پہ پتھر پھینکے، کیا کچھ نہیں کیا اس ٹائم پہ. تو کتنی بڑی یہ بات ہے ان کے سامنے، ہمارے سامنے کتنی بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے سوچے ہی نہیں اس چیز کو. تو میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ مجھے بہت ہی افسوس ہوا اس ٹائم جب میں نے سوچا کہ کیا میرے بھائی نے ان لوگوں کے لیے جان دی ہے، کیا ان کی جان اتنی سستی تھی؟ آپ کے جو بھائی ہیں وہ غیر شادی شدہ تھے؟ جی بالکل. اور ان کو شوق تھا فوج میں شامل ہونے کا، داخل ہونے کا؟ شوق تھا ان کو. اور وہ جب شہید ہوئے تو لڑتے ہوئے شہید ہوئے پراپر، اور آپ کو فخر ہے ان پہ؟ فخر ہے، بالکل فخر ہے. اور باقی آپ کے عزیز رشتہ دار بھی اسی وجہ سے، ان کی شہادت کی وجہ سے آپ کا زیادہ احترام کرتے ہیں، زیادہ خیال کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ویلیو بڑھی ہماری ان کے بعد، ان کی شہادت کے بعد. میری فیملی کے وہ پہلے تھے جو شہید ہوئے ہیں، تو میں آج بھی فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ان کی بہن ہوں. لیکن ان دنوں حالات پاکستان کے دیکھ کے اس پہ بہت زیادہ افسوس ہوا مجھے. اور آپ کے بھائی جو تھے ان کا ملک کے بارے میں کیا خیال تھا، وہ کہ کیسا ملک چاہتے تھے؟ لاسٹ ٹائم میری جب ان سے شہید ہونے سے ایک دن پہلے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ، میں نے کہا بھائی آرمی بہت ٹف ہے نا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا ٹف تو ہے، یہ ٹف ٹائم ہے ہمارے لیے، لیکن ہم لوگ یہاں پہ ہمیں ایک ہی چیز سکھائی ہے کہ ہم نے وطن کو دیکھنا ہے، نہ کہ اپنی فیملیز کو دیکھنا ہے. تو ہم یہی ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو صرف اپنے ملک کے لیے رہ رہے ہیں. لیکن 9 مئی کو جو انہوں نے وطن نے ان کے لیے کیا نا، تو بہت ہی زیادہ دردناک تھا. اچھا مسز زعفران، آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ بھی پولیس کے اندر شامل ہو، پولیس کا حصہ بنے؟ جی بالکل. اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں شہید جو ہیں ان کے نقش قدم پہ چلے؟ جی بالکل. جبکہ آپ نے دیکھ لیا کہ پولیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پاکستان میں، اس کے باوجود میرا بیٹا خود مجھے کہتا ہے کہ ماما میں بڑے ہو کے پاپا کا نام روشن کروں گا اور جوائن کروں گا پنجاب پولیس. اور جو آپ کے ہسبینڈ تھے وہ ڈیوٹی پہ زیادہ عرصہ ڈیوٹی پہ رہتے تھے؟ جو 24، کیونکہ یہ پنجاب پولیس جیسے اپنا فرمایا 24 گھنٹے کی ملازم ہوتی ہے. جی بالکل ڈیوٹی پہ ہوتے تھے. اور جب وہ تھکے ہوئے واپس آتے تھے تو اس وقت ظاہر ہے ایک ان کا امپریشن تو یہی ہوتا کہ بڑی لمبی جاب ہے، ایسی جاب نہیں کرنی چاہیے. نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ سب سے پہلے آ کے اپنی بچی کو گود لیتے تھے، سو رہی ہوتی تھی، اس کے لیے چیزیں لاتے تھے، اور اس کے بعد وہ کرتے تھے اس کو سلا کے، پھر اپنا ٹائم ٹیبل انہوں نے پکا رکھا ہوا تھا، اس پہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ جاتے تھے. تو آپ کے بچوں کو پتا ہے یہ 9 مئی یا 10 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے؟ جی بالکل بچوں نے دیکھا ہے. تو بچوں نے پوچھا آپ سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل پوچھا ہے، بلکہ بچے میرے رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ شہیدوں کی تصویروں کو کیوں مارا جا رہا ہے، بار بار ہم سے پوچھ رہے تھے بچے. اور پولیس نے آپ کا خیال رکھا ویسے؟ سر بہت زیادہ. اور باقی جو شہداء ہیں پولیس کے ان سب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے؟ سب کا خیال رکھتے ہیں. میں خود محکمے میں ہوں، میں ڈیلی ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد شہداء کی فیملی کو کالز کر کے ان کے مسئلے پوچھتی ہوں، پھر جو بھی مسئلہ ہو CPO صاحب کو بتا کے پھر ان کا مسئلہ ہم حل کرواتے ہیں. اور آپ کا باقاعدہ کوئی فورم ہے جس کے اندر شہداء کی فیملیاں؟ ویلفیئر برانچ میں. اچھا، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک رابطے میں؟ بالکل رابطے میں. اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں. SM یونس صاحب اسپیشلی ان کا نام میں لینا چاہوں گی، انہوں نے تو بہت کیا ہے شہداء فیملی کے لیے. تو جو بھی CPO نئے آتے ہیں ہمیں اپنے پرسنل نمبر دیتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. اور بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے پولیس نے آپ کو سپورٹ کی؟ جی بالکل. اور اسکولنگ وغیرہ باقی سب ہر معاملے میں؟ ہر معاملے میں. جو تو لائن میں رہ رہے ہیں ان کو تو پک اینڈ ڈراپ بھی دی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے. سرکاری گاڑی بھی دی ہوئی ہے بچوں کو, اور باقی جتنے شہداء کے بچے ہیں ان کو اسکالرشپ ملتی ہے, اور ہر لحاظ سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, اور آپ کو فخر ہے اپنے خامد پہ اور باقی جو شہداء کی فیملی ہے ان سب کو بھی؟ جی سر, مجھے بہت فخر ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد آپ سے مشتبہ میں نے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ آپ بھی ایئر فورس جوائن کرنا چاہو گے یا نہیں کرنا چاہو گے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مشتبہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ بھی ایئر فورس جوائن کرنا چاہیں گے اور بڑے ہو کے؟ اب تو بڑے تو ہو گئے ہیں ویسے. انشاءاللہ ضرور, کیوں نہیں. میرا تو خیر بچپن سے ہی جہاز اڑانے کا شوق ہے, اور ظاہری بات ہے بابا بھی مجھے کرتے تھے کہ انشاءاللہ تم بھی ایئر فورس میں جاؤ گے, وہ بھی مجھے انکریج کرتے تھے, تو انشاءاللہ ضرور ایئر فورس میں جاؤں گا. ایئر فورس میں جی ڈی پی میں انشاءاللہ. ٹھیک ہو. اچھا, یہ جو لوگ جو کر رہے تھے 9 اور 10 مئی کو, آپ ان کو کیا سمجھانا چاہو گے؟ آپ ان کو کیا بتانا چاہو گے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, اور کیا بیوقوفی, کیا حماقت کر رہے تھے یہ لوگ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا صبر سے اگر کام لیا جائے تو یہ شاید نہ ہوتا. تو میں یہی کہنا, ساری عوام تو نہیں تھی, کچھ لوگ ہی تھے, ویسے لوگ ہی تھے, ایک خاص سیکٹر ہے, فیکٹر ہے. جی ایسے ہی, انہی کو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر صبر سے کام لیا جاتا اور غصے پہ کنٹرول کرتے تو شاید یہ آج واقعہ نہ ہوتا. جیسے عام میرا خیال ہے لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں شہداء کی فیملی سے, بڑا ریکارڈ کرتے ہیں. آپ کا بھی کرتے ہیں ریکارڈ جب انہیں پتہ چلتا ہے؟ جی جی بالکل ایسا. جی تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آئندہ اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہو, اور کیونکہ ظاہری بات ہے ملک کا ہی نقصان ہے, ہمارا ہی نقصان ہے, تو میں چاہوں گا کہ آئندہ ایسا کوئی بھی واقعہ نہ ہو. اچھا, شہید فیملی کے حیثیت سے آپ کو کیا ٹریٹمنٹ ملتی ہے لوگوں کی طرف سے؟ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ بہت عزت دیتے ہیں, بہت عزت, اسپیشلی ایئر فورس. فرام ڈے 1 انہوں نے ہمیں بہت عزت دی, اور نہ ہی ایئر فورس رشتہ دار دوست جتنے بھی لوگ ہیں سب نے شہادت کے بعد بہت ہمیں عزت دی اور سپورٹ کیا. اور آپ کا بھی جو شہداء کی ہے وہ باقاعدہ کوئی کلب ہے, کوئی گروپ ہے؟ جی جی, شہداء کی ہماری ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. جی جی, اگر کوئی بھی پرابلم ہو, اگر کچھ ڈسکس کرنا ہو تو ہم فوراً کال کر لیتے ہیں, اور پھر وہ ہمارا جو بھی پرابلم ہوتا ہے تو پھر وہ فوراً سالو ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. اچھا, آپ مسز صالح حیدر, آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ظاہر ہے اپنے جو ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, اور آپ کے ساتھ تو 2 بار ٹریجڈیز ہوئیں, تو یہ کیسے حوصلہ پیدا کیا آپ نے اپنے اندر؟ جب ملک کی بات آتی ہے تو حوصلہ تو آ جاتا ہے, اور ویسے بھی عدیل سے میں اکثر پوچھتی تھی تو عدیل کہتے تھے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد میری فیملی ہے, اس کے بعد کوئی اور آتا ہے. اور ایک اور چیز جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب میرے بچے اسکول جاتے ہیں تو میں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اے پی ایس آرمی کے اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ شہداء کی پکچرز ہوتی ہیں, تو ڈیلی بیسس پہ جب میں ان کو ڈراپ کرنے جاتی ہوں تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ بہت چند لوگ ہیں جن کے بچے آپ لوگ ہیں, یہ بہت اسپیشل لوگ ہیں, تو آپ نے کبھی بھی اس طرح فیل نہیں کرنا کسی کے بابا کو دیکھ کے, کسی کمپلیٹ فیملی کو دیکھ کے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. میں نے کہا دیکھو یہ شہداء کی پکچرز ہیں, یہ ہر جگہ لگی ہوئی ہیں. پھر 9 مئی کو جب انہی پکچرز کو جوتے پڑ رہے تھے تو پھر میرے پاس آنسر نہیں تھا کہ میں اپنی بچی کو کس چیز سے موٹیویٹ کروں, مطلب میں اب اس کو کیا کہوں, یہ چیز تھی. تو پھر یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت تھی اور انتہائی افسوسناک تھا. ویسے لوگ بھٹک گئے ہیں, کیا ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ نے یہ سارے مناظر دیکھے؟ تو یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یا ناسمجھ لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں؟ ظالم ان اے سینس کہ اگر ہمیں دیکھیں تو بہت ظالم لوگ ہیں, کیونکہ ہمارا وہ ایک دن نہیں تھا کہ جس دن ہمارے گھر سے کوئی گیا ہوا بندہ شہید ہو گیا اور اگلے سال ہم اس دن پھر ہم برسی منا لیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ انسان چلا گیا, ان کا جہاد وہاں پہ ختم ہو گیا. میری بچیوں کا یا یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان کا جہاد اس دن سے شروع ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے, اور اس جہاد میں اگر آپ ہمیں اس طرح مطلب ٹریٹ کریں گے تو پھر ہم کیا کہیں, ظالم ہی ہوں گے پھر. اور ویسے جو آپ کا گروپ ہے شہداء کا گروپ, کتنی فیملیز ہیں؟ ہمارے ساتھ بہت زیادہ فیملیز ہیں. ایکچولی پاکستان آرمی نے ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا دی ہے GHQ میں شہداء سیل کے نام سے. اس میں لوگوں کی پوسٹنگز ہوتی ہیں, لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, اور اینی ٹائم آپ کال کریں, کسی بھی وقت کال کریں, بچوں سے ریلیٹڈ, گھر سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو پرابلم ہے تو وہ اسی وقت سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں کتنے لوگ ہیں جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر؟ فاؤنڈیشن سیل کے اندر, جی شہداء سیل کے اندر ایک تو امپلائیز ہیں وہ, نہیں جو سارے شہداء کی ٹوٹل فیملیز کتنی ہیں دادا آپ کو؟ بہت زیادہ, 20,000 سے ابو ہی ہیں. 20,000 جی, اس سے زیادہ ہی ہیں. یہ تو شاید مطلب میں صرف کم بتا رہی ہوں. جی
اور ہر جو میرا خیال ہے شاید 6 سپٹمبر ہوتا ہے اس وقت کوئی تو آپ کو بلوایا جاتا ہے اور آپ کے گھر لوگ بھی آتے ہیں. جی ایگزیکٹلی سب آتے ہیں. اور میرے بچے جو ہیں 5 سپٹمبر کو ہر کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کل جو ہے نا ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی عید ہے, کہ ہم لوگ ہمارے گھر سب آئیں گے, ہم تیار ہوں گے. تو میرے بچوں کے لیے اور اسپیشلی فوجیوں کے بچوں کے لیے 6 ستمبر 14 اگست ہو گیا, یہ ایک عید کا ہی دن ہوتا ہے. جی تو ظاہر پھر آرمی کی طرف سے لوگ آتے ہیں, جی بالکل آتے ہیں, اور سینئر لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں, سینئر لوگ ہوتے ہیں, جنرلز ہوتے ہیں, بریگیڈیئرز ہوتے ہیں. جی بالکل. اور 20,000 شہداء کے گھر جاتے ہیں سب کے. جی سب کے گھر جاتے ہیں. جو اگر اسلام آباد میں کوئی ہے تو ادھر کے لوگ ادھر جائیں گے, کراچی میں کوئی ہے تو کراچی کے لوگ ادھر جائیں گے, کیونکہ میرے ان لاز کراچی میں ہیں تو جب میں کراچی میں ہوں تو ادھر آتے ہیں. تو اس طرح سے ہر شہر میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں اور اس دن وہ سب کے گھروں میں جاتے ہیں. اچھا ویسے آپ کا میسج کیا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اگر نیکسٹ ٹائم انہوں نے احتجاج کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے احتجاج کرنے کا؟ یہ کوئی طریقہ تو نہیں؟ احتجاج تو ہمیشہ پرامن ہی ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اتنا ہائپر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں صرف چیزوں کا یا ایسٹس کا لاس نہیں ہو رہا ہوتا, بہت ساری ایسی ایموشنز کا بھی لاس ہو رہا ہوتا ہے. بچے ہیں وہ ان کی گرومنگ کا ٹائم ہے, وہ کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے یہ قربانی دی ہے اور وہ تو میں تو ان کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہوں, مطلب میں تو ان کو پھر اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلانے کے لیے تیار کر رہی ہوں. میں نے ایک میسج دیا تھا جب میرے ہسبینڈ کی شہادت ہوئی تھی, تو میرے سے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے لیکن میری بیٹیاں ہی کافی ہیں دشمن کے لیے. میں انشاءاللہ ان کو ایسا ریز کروں گی کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلیں گی. اور آپ اپنی بچیوں کو فوج میں ہی؟ جی میرے پاس عدیل کا ایک وائس نوٹ ہے اور اس میں وہ اظہار کر رہے ہیں کہ میری بچیاں جو ہیں وہ کس کس پروفیشن میں جائیں گی, اور وہ پراپر وائس نوٹ ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ یہ قوم سنیں, شاید وہ ایک شہید کے الفاظ سن لیں تو اس کے بعد ان کو اندازہ ہو کہ یہ بہت غلط ہوا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو شہید میجر صاحب ہیں عدیل صاحب, ان کا جو میسج ہے وہ پوری قوم تک پہنچے اور پہنچنا چاہیے. آپ وہ میسج سنیے. خواتین و حضرات, اسلام آباد کے حسین افق پر بلند ہوتا ہوا پاکستان کا شاہکار JF-17 طیارہ تیز پرواز کرتا ہوا بیس کی بائیں جانب سے آ رہا ہے, جس کی قیادت اسکواڈرن لیڈر فاطمہ عدیل کر رہی ہیں. اسکواڈرن لیڈر فاطمہ عدیل کا تعلق شہباز ونگ سے ہے. اسکواڈرن لیڈر فاطمہ عدیل نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں دشمن کو بے انتہا نقصان پہنچایا اور حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو تمغہ بصالت ملا. آج کی پریڈ میں بریگیڈیئر عدیل شاہد, جن کا تعلق آرمی ایئر ڈیفنس سے ہے, ان کی تینوں بیٹیاں اس پریڈ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. JF-17 اسکواڈرن کے بعد میراج 3 اور میراج 5 طیاروں کا اسکواڈرن آپ کے بائیں جانب سے گزرے گا حاضرین و ناظرین, جس کی قیادت بھی بریگیڈیئر عدیل شاہد کی بیٹیاں دعا عدیل اور زینب عدیل کر رہی ہیں. بریگیڈیئر عدیل شاہد آرمی ایئر ڈیفنس کے ایک مائناز بریگیڈیئر ہیں, جنہوں نے پاک بھارت کشیدگی میں ایک بے انتہا اہم رول ادا کیا. مشتبہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ کر رہے تھے, جو کچھ آپ نے دیکھا ایئر فورس کے جو بیس کے سامنے, جو وہ آپ کی عمر کے بچے تھے وہ سارے کے سارے, تو آپ کو عجیب سا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ ہی کی عمر کے بچے ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں؟ کیا عجیب تو لگ رہا تھا, مطلب ویئرڈ سی فیلنگ آ رہی تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے میری ایج کے تھے سارے, تو لیکن اب کیا کہوں, ان میں آئی تھنک میں بیوقوف کرنا چاہوں گا کیونکہ ان میں عقل نہیں ہے. لائک دے کین ڈفرینشیٹ لائک واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ. تو اس پہ ظاہری بات ہے, اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہری بات ہے انہیں احساس کرنا چاہیے تھا اور دے شوڈ ہیو تھنک کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ کو اپنے والد کی یاد آئی جو کچھ ہو رہا تھا اس کو دیکھ کے؟ جیسے میں نے دیکھا تھا کہ مطلب وہ لوگ جلا رہے ہیں اور وہ سولجرز پر مطلب پتھر پھینک رہے ہیں, جو بھی گاڑیاں جلا رہے ہیں, تو تب کافی یاد آئی تھی ابو کی. اور ظاہری بات ہے ساتھ دکھ بھی ہو رہا تھا, افسوس بھی ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کے جو بھائی ہیں ان کے کیا تاثرات تھے اس وقت, اور والدہ کے کیا تاثرات؟ بھائی بھی بالکل ایسے ہی, جب اس نے ظاہری بات ہے ویڈیوز دیکھی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ لالا مجھے کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے بھی پھر ظاہری بات ہے اس وقت افسوس ہو رہا تھا کافی کہ میں کیا بتاؤں, کہ اس لیے ہمارے مطلب بابا نے شہادت دی لوگوں کے لیے اور یہی لوگ پھر ہماری قدر نہیں کرتے. تو پھر ظاہری بات اب کافی
افسوس. اچھا یہ جو پکچرز اور فوٹیجز وغیرہ موبائل کے اوپر سرکولیٹ کرتی رہی تو بڑے دنوں تک کرتی رہی, آپ نے دیکھا ہوگا, تو لوگ جان بوجھ کے شاید آپ کے پاس بھجواتے تھے یا ویسے رینڈملی آ جاتی تھی, تو کیا فیل ہوتا تھا آپ کو؟ جان بوجھ کر تو نہیں, ظاہری بات ہے مطلب ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ٹویٹر ہو گیا, انسٹا ہو گیا, تو اس میں تو ظاہری بات ہے رینڈملی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو بس ڈفرینٹ چیزیں وہ لوگ اپلوڈ کر رہے تھے, تو بس عجیب سا مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ لوگ کیوں کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ایسے نہیں فیل ہوا کہ شاید کوئی دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی, یہ ایسا تو اپنے لوگ تو نہیں لگتے تھے, مجھے خود نہیں لگ رہے تھے اپنے لوگ ہیں. جو حرکت انہوں نے کی ہے یہ دشمن نے بھی کبھی یہ حرکت نہیں کی جو انہوں نے کی ہے, تو تب بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ کسی اور ملک میں, میرا ملک ہی نہیں, یہ لوگ نہ ہی میرے اپنے بندے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے, تو کافی تب عجیب. تو آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ ریئیکشن آنا چاہیے تھا فوج کی طرف سے بھی, آرمی کی طرف سے, ایئر فورس کی طرف سے بھی؟ نہیں, جو انہوں نے کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, بالکل ٹھیک کیا, یعنی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ہاں جی, برداشت جو وہ امپورٹنٹ ہے, اگر ریئیکشن ہوتا تو پھر زیادہ. اسی لیے میں نے کہا نا کہ صبر سے کام لیا جائے تو پھر بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور اگر نیکسٹ ٹائم اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو کیا کرنا چاہیے آرمڈ فورسز کو؟ نیکسٹ ٹائم اللہ تو نہ کرے ایسا واقعہ ہو, لیکن اگر واقعہ ہو تو ظاہری بات ہے جو انہوں نے کیا بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے, ریئیکشن نہیں لینا چاہیے. ٹھیک, بالکل. ہاں جی, میں نے بریک لینی چھوٹی سی بریک, کو بریک کے بعد دوبارہ